نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم اجعل أملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آج ہمارا یہ 8واں لیکچر ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو آپ نے جب ان لوگوں کے بارے میں جاننا شروع کیا اب ماشاءاللہ سے، تو کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیا لیٹرلی؟ یعنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو جن اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا اور اب آپ نے جاننا شروع کیا، تو آپ اس کے لیے فیل کرتے ہیں کہ یو شوڈ بی گریٹفل فار اٹ؟ الحمد للہ کثیرہ۔ یہ میں نے کیوں پوچھا؟ شکر گزاری جب ہمیں ایک علم ملتا ہے، اور میری پیاری بہنوں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ جب تک یہ سارا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے یا معلوم ہے یہ آپ کے کردار میں نظر نہیں آئے گا نا، تو اس معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک علم مل جاتا ہے نا تو علم ایک نعمت ہے، اور اس پر پھر شکر گزاری بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شکر گزاری اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ شکر گزاری نا ہمارے شکووں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے کرنے کا کام کیا، ہم نے شکر گزاری کرنے والے بننا ہے۔ آل ٹائم جو ہمیں بعض اوقات اپنی ذات سے شکوے ہوتے ہیں، بعض اوقات اور بہت سارے لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اندر شکر گزاری کی عادت کو ڈیولپ کر لیتے ہیں نا، تو یقین جانے گا، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ میں شکوے ختم ہو جائیں گے۔ وہ آپ کی اپنی ذات سے ہوں، نعوذ باللہ کبھی کبھار اللہ سے بھی انسان شکوے کر لیتا ہے، یا رشتوں سے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ شکر گزاری جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے شکووں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ تو جو بھی ماشاءاللہ سے آپ میں سے جو بچیاں ہوم ورک کر رہی ہیں، جو ڈیفرنٹ اب ہمارے جو گروپس چل رہے ہیں اس میں جو بچیاں ٹیسٹ دے رہی ہیں، اور بہت اچھے اچھے میرے سامنے یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو بھی آپ کوششیں کر رہی ہیں اس علم کے لیے، آئی ریئلی اپریشیٹ یو پیپل ماشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہوم ورک ہے نا یہ صرف ہوم ورک نہیں ہے، یا جو ٹیچرز آپ سب کے ساتھ جو ایفرٹس کر رہے ہیں نا اس ٹیم میں مل کر، یہ صرف ایفرٹس نہیں ہیں، یہ وہ گواہی ہیں جو آخرت کے لیے آپ کے حق میں اکٹھی ہو رہی ہیں میری پیاری بہنوں۔ تو پھر اب ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنی ہے نا، تو جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں تو اپنی ایک سی وی لے کر جاتے ہیں، ان کو ہم نے اپنا کریکولم دکھانا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ سی وی ہماری ہو۔ اس میں تو بعض اوقات ہماری بہت ساری عادتیں، ہابیز وہ نہیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم ان میں ایسے جھوٹ بھی لکھ دیتے ہیں، رائٹ؟ ہوتا تو وہ جھوٹ ہی ہے لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کو مینشن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوسرے کو امپریس کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے۔ تو یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ جنت میں داخلے کے لیے آپ کی سی وی میں شامل ہو رہی ہیں، یہ آپ کی سی وی کو سٹرونگ کر رہی ہیں، اور یہ سی وی عام سی وی نہیں ہے، یہ جنت میں داخلے کی سی وی ہے میری پیاری بہنوں۔ تو ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، ان کو ویلیو کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت بیسٹ ہے، یو آر ڈوئنگ پرفیکٹ ماشاءاللہ، یو آر امیزنگ، یو آر آسم ماشاءاللہ، آئی اپریشیٹ یو پیپل ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہماری کچھ بہنیں ہیں، بہت سے ریفلیکشنز آتے ہیں، بہت سارے ریفلیکشنز آتے ہیں، پھر ہم نے سوچا کہ ہم آج کے لیکچر میں کچھ اپنے ریفلیکشن ایڈ کریں گے۔ آج بھی بہت 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 سارے ریفلیکشن آ گئے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ ان کو میں، چونکہ 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا تھا، تو پہلے تو ایکسکیوز کرتی ہوں میں ان لوگوں کو جن کے نہیں ایڈ کر سکتی،
سکی انشاءاللہ، پرومس نہیں کرتی، لیکن پھر کبھی کبھی اگر ٹائم ملا، موقع ملا تو میں ضرور ان کو کسی بھی لیکچر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری کون کون سی پیاری پیاری بہنیں ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ ریفلیکشن اپنے شیئر کیے انشاءاللہ. اور جن کے نہیں بھی ایڈ ہو سکے نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس ہم پوری گریجویشن کریں گے انشاءاللہ، وہ لائیو ہوگی ہماری، اس میں آ کے اپنے آپ جو بھی آپ کی فیلنگس ہوں گی، جو آپ نے سیکھا، کس پرسنالٹی سے کیا کیا سیکھا، آپ اس میں سب بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. اور یہ دین کا ایک حسن ہے اور خوبصورتی ہے سبحان اللہ، کہ ہمیں کہاں کہاں سے سب کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پر جوڑ دیا. سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لائبہ سسٹر ہیں پاکستان سے، یہ ہمارے ساتھ کیا بات شیئر کر رہی ہیں. کچھ سسٹرز ہیں جن کے ہم نے ریفلیکشنز ایڈ کیے آج کے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Here is Laiba Hanif and I am from Pakistan. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم ان کی عظیم شخصیات کو، معتبر شخصیات کو پڑھیں، سنیں اور ان کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کریں. اس کے بعد میں شکر ادا کرتی ہوں صبا آپی کا کہ انہوں نے اس جو ہے خوبصورت سیریز کا آغاز کیا تاکہ ہم لوگ گھروں میں باعزت طریقے سے سیکھ سکیں اور ہم جان سکیں کہ ہماری جو پہلے والی عظیم شخصیات تھیں وہ کیسی تھیں اور انہوں نے اسلام کی خاطر کیا 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 تھا. اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ مجھے اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں ان 8 لیکچرز میں الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس بھی انشاءاللہ میں اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں لاؤں گی انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں اور اس کے ذریعے ہم سب کی بخشش فرمائیں اور ہماری عملی زندگیوں میں ان شخصیات کو بھی شامل فرمائیں. آمین اللہم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا ساتھی بنائیں. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شائستہ صالح ہے اور میں مدھیہ پردیش سے ہوں. الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب سے پہلے تو میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ صحابہ صحابیات اور تابعین جیسے پروگرام میں ہم سب شامل ہو رہے ہیں. اور ان سے مطلب جب سے یہ پروگرام سسٹر صبا نے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو تب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں، میں مطلب مکہ اور مدینہ کے گلیوں میں چلتی پھرتی ہوں، کیونکہ ذہن میں ہمیشہ ان کے واقعات، ان کا صبر، ان کا استقامت. اور عبداللہ بن عامر سے یہ سیکھا کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. مطلب جب سے میں یہ پروگرام کو میں جوائن کرتی ہوں اور جب سے یہ واقعات میں سن رہی ہوں تو وہ میرے دل کو یہ مطلب اثر ہوا کہ کیسے صبر کرنا ہے. ام سلیم اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھا کہ کیسے صبر، استقامت سے کام لینا اور کیسے صبر میں آگے تھیں اور کس طرح سے صبر کرنا ہے. ہر وقت مائنڈ کو پوزیٹیو رکھنا ہے، نگیٹیو نہیں رکھنا ہے. اور میں بچوں کو بھی مطلب بتا رہی ہوں کہ وقت اگر نہیں گزر رہا تو صحابہ صحابیات تابعین کے واقعات کو سنو، پڑھو، تو اس سے اپنے آپ کو، اپنے دل میں جو سختی ہے وہ نرمی میں بدل دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس کے بعد علم حاصل کرنے میں آگے تھے اور کچھ بھی مال دولت کچھ بھی ان لوگوں کو مطلب اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنے دین کے آگے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا. تو ہمیں بھی مطلب ہم بھی اپنے اور اپنے شوہر، اپنے بچوں، جہاں تک ہو سک رہا ہے جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں، تو میں ان لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی، ہم سب بھی اپنے اندر ایسی خوبی، ایسی مطلب صفت کو اپنائیں تاکہ ہمارا بھی آخرت میں مطلب درجہ بلند ہو. اور ہم سب سے بڑی بات، اگر ان کے ساتھی بن جائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ان سے ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بہت زیادہ اور اس سے زیادہ، سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شمع علی ہے اور میں پاکستان لاہور سے ہوں۔ ہم نے سیریز کو جوائن کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ہمیں علم حاصل کرنے والا بنایا۔ آج میں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہترین مثالیں ملتی ہیں، ایک اچھی ماں کی، ایک اچھی بیوی کی، ایک اچھی خاتون کی۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افسانہ عثمان، میں انڈیا سے ہوں، MP۔ میں نے سیریز اس لیے جوائن کی تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ میری استاد سبالی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان اور صبر، استقامت اور حکمت سے بھرپور ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، چاہے اس کے لیے انہیں مشکلات ہی کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ملک بن نضر کے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اسلام پر ثابت قدم دکھائی اور بیٹے انس بن مالک کی بہترین اسلامی تربیت کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کو ہمیشہ اولین ترجیح دینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افشا ہے، میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں جس پرسنالٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں، جس سے میں بہت انسپائر ہوئی اور سیکھی ہوں، وہ ہے ام سلیم۔ ان کی قربانیاں تھی ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں، جس طرح پہلے شوہر کے ساتھ انہوں نے گزارا کیا۔ ایک عورت مطلب کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں ہم آج کل، کچھ نہیں کر کے بھی بہت کچھ کر رہے سمجھتے۔ تو جو جس طرح انہوں نے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے شاید مالک بن مدر تھے، وہ بڑے بزنس مین تھے، ان کے ساتھ گزارا کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی دوسری شادی ہوئی تھی، جس کا نام ابو طلحہ سے دوسری شادی کیا، اور وہ شادی کے وقت جو انہوں نے وہ جو رکھا نا اپنا مہر کہ اسلام قبول کرنا، تو کس طرح عورتیں اپنی مطلب مہر تو خود بھی رکھ سکتے، کوئی جائیداد لکھوا دیتا، کوئی پیسہ لکھوا دیتا، کوئی بڑی بڑی چیزیں یہ کرتا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا میرا مہر اسلام آپ کا قبول کرنا ہے۔ وہ بات مجھے بہت انسپائر کری۔ اینڈ جس طرح وہ جگہوں میں بھی حصہ لیتی تھی، تو اٹ مینس ایک عورت کیا کیا نہیں کر سکتی، یہ دیکھا میں کہ گھر میں بھی آئی تھنک وہ کھانے وغیرہ بنا کے بھیجا کرتی تھی، یہ کرتی تھی، جگہوں میں حصہ لیا کرتی تھی، پھر اپنے شوہروں کو بھی بہت اچھی طرح خوش رکھنا، کیونکہ ایک ان کی سٹوری کہ جب ان کا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا بخار آ کے نا، ان کے ہسبینڈ آئے باہر سے، تو ان کو ڈائریکٹ نہیں بتائے تھے کس طرح صبر سے، ہمت سے، تحمل۔ ہم تو جیسے کسی کو دیکھتے ہیں تو رونا شور کرنا، ایک اپنی تکلیف ایک دم ظاہر کر دیتے، بیان کر دیتے کہ کس حال میں۔ تو جس طرح ان کو تسلی سے انہوں نے بتایا ہر چیز، ان کا یہ کھانے کے پینے کے اور ہر طرح کی وہ ریلیکس ہونے کے بعد انہوں نے بتایا، تو وہ بھی بہت اچھا لگا مجھے۔ تو یہ سیکھتے ہمارے اندر بھی صبر آتا کہ کس طرح ہمیں نہیں چاہیے کہ اس طرح کرے۔ جس طرح کا ان لیڈیز کے بارے میں جتنا سن رہے ہیں، اس سے بہت کچھ لرن ہو رہا ہے، جتنا میں بتا نہیں پا رہی ہوں، بٹ اٹس ریئلی گڈ۔ ماشاء اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں روبینہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے، فرام راولپنڈی۔ الحمدللہ شارٹ ٹائمنگ ہے اور بات بہت ہی گہری ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ اس لیکچر سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں سمپل چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے صحابہ، صحابیہ، تابعہ، تابعین کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے جاننا پڑا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسی ہستی
یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے چھوڑ کے آخرت کے لیے خود کو وقف کر دیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا صبر، ان کی اپنے دین کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے پختگی، اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت وابستہ تھے وہ ہم لوگوں میں شاید نہیں ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز آئے گی. ہمیں جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ہر کام کے لیے ہمیں صابر بنائے. پھر عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ، ایسے تابعی کہ جنہوں نے خود کو اس طرح سے دین کے لیے وقف کیا کہ نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، اللہ اکبر، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اس کے بعد حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سٹیج پہ کیسے جا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے ساتھ ان کی بیوی کے روپ میں ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے یہ کہ ان کے صبر کا، ان کی دعا پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خامند کی وفات پر ان سے کہے تھے الفاظ کہ اپنے خامند کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس سے بھی اچھا اللہ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، وہ زوجہ بنی ماشاءاللہ. ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہوں تو اللہ اکبر، جنہوں نے دین کو پہلے سمجھا نہیں، اور جب سمجھا تو اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، پیسے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وقف کر دیے. سبحان اللہ، سبحان. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہیں، ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور ہمیں سوچنا اور معاف کرنا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ کثیرہ. تو یہ کچھ بہنوں کے ریفلیکشنز تھے، اور بھی بہت ساری بہنوں نے بھیجے. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پیار، آپ کے جذبات دین سیکھنے کے لیے ہمیشہ ایسے ہی تر و تازہ رکھیں. آمین، اللہم آمین. اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے پیاری سی تصویر آ رہی ہے، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ہی از ویری ٹائرڈ، لیکن وہ کنٹینیوسلی اپنی ٹرائی کیے جا رہا ہے. وہ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ لکھ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے اس کے جو بیگ پہ ٹریش کین ایک پڑا ہوا ہے، جو ڈسٹ بن سی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سارے ڈھیروں کرمپلڈ پیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اٹ شوز دیٹ مسٹیکس آر پروف دیٹ یو آر ٹرائنگ، رائٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فیلئر ہی ہیں، آپ ہمیشہ فیلئر کو فیس کر رہے ہیں، رائٹ. آپ ہمیشہ فیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اٹس اے سائن آف ایفرٹ کہ ایک نہ ایک دن آپ اپنی سکسیس کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ بار بار فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ بار بار فیل ہو رہے ہیں، رائٹ. تو وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا ایکچولی کہ آپ کے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی سکسیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کیسے جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہم نے اس پکچر میں دیکھا کہ ایک ٹریش بین پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریش کین ہے، اور اس کے اندر بہت سارے کرمپلڈ پیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کا بتا رہے ہیں، اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ جو بچہ کوشش کر رہا ہے اس نے گیو اپ نہیں کیا، رائٹ. وہ لگاتار اپنی کوشش کیے جا رہا ہے. اگر وہ کوئی چیز جو وہ لکھنا چاہ رہا ہے، وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے، اگر سپوز وہ کچھ ڈرا کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا، لیکن وہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی اگر فار ایگزامپل اگر وہ بار بار ایک اس کی جو بھی اٹیمپٹ وہ کر رہا ہے اور وہ اس میں فیل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے قریب ہوتا جا رہا ہے جو اس کی پرابلم سولو کرنے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی، جو اس کی ذات کو امپروو کرنے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی بھی فیل اٹیمپٹ ہوتی ہے اس کے لیے پازیٹیو وائبس نیکسٹ ٹائم لانی ہے اپنے اندر. اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں تو کیا، میں اپنے آپ کو یعنی کہ ہمیں اپنے نا جو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تاکہ ہم جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم ناٹ گڈ انف، رائٹ. نہیں، ہم نے یہ کہنا کہ آئی میڈ اے مسٹیک، دیٹ مینس آئی ایم لرننگ. اگر غلطی ہو رہی ہے، اگر بار بار غلطی ہو رہی ہے تو اٹس اوکے، مجھے لرننگ ہو رہی ہے اس سے. ہاں، دیٹس اے ڈفرنٹ بیہیویئر کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اور پھر بس اس پہ جم جاتے ہیں. ہم نے اس پہ جم نہیں جانا. غلطی اگر ہوئی ہے اس سے لرننگ کرنی ہے، اس سے سیکھنا ہے اور پھر اس سے آگے گرو کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں لیکن اپنی غلطی سے سیکھنا بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے. غلطی کر کے غلطی کو درست کہنا اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں نیکسٹ ٹائم کہنا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی ہوں. نہیں،
ہم کر سکتے ہیں، اپنے اس جملے کو ریپلیس کر دینا ہے، کیونکہ ہم جن ہستیوں کے بارے میں میری پیاری بہنوں پڑھ رہے ہیں نا، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے پیشن اتنے عظیم تھے، ان کا ویژن اتنا بڑا تھا. اب اگر ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو صرف ان کے بارے میں صرف پڑھنا اور جاننا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ان کی ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جذبات بھی ویسے ہی ہائی ہونے چاہیے. تو اگر کوئی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی تو یہ نہیں کہنا کہ آئی کین ڈو اٹ. نو نہیں، آئی کین ڈو اٹ ان شاء اللہ ود دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو اٹس اوکے، ٹیک اے پاز، رائٹ، ایک لمبا سا سانس لیں اور کہیں الحمد للہ، الحمد للہ کثیرہ. دیٹ مینس آئی ایم لرننگ سم تھنگ نیو ان شاء اللہ. یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی بار بار غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کچھ نیا سکھانا چاہ رہے ہیں ان شاء اللہ. تو کبھی بھی فیلئر آتے ہیں زندگی میں، اٹس اے پارٹ آف دس لائف. ٹھیک ہے، اس کو فیس کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس سے لرن کرنا ہے، پھر اس سے گرو کرنا ہے انشاءاللہ. اس لرننگ سے ہماری گروتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے موو آن کرنا ہے ہم نے. تو یہ کوٹیشن مجھے بڑی اچھی لگی تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ فیل ہوتے ہیں، کوئی اٹیمپٹ آپ کی فیل ہو جاتی ہے، تو یو شوڈ سے آئی ہیو ناٹ فیلڈ، I have just found 10,000 ways that won't work, right؟ مجھے زندگی میں کوئی اتنے ہزاروں ایک طریقہ کار مل گئے ہیں جو نیکسٹ ٹائم کے لیے ورک نہیں کریں گے، میرا ان پر ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگر میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں تو یا چاہ رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے اتنے سارے طریقے پتہ چل گئے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی فیلئر آتے ہیں لائف میں تو اسے گیو اپ نہیں کرنا، اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج جو ہم قرآن مجید کی آیت اپنے جار میں ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. سورہ الاسراء میں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو کوئی بھی آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، اور یعنی کہ اس کی ساری کوششیں پھر آخرت کے لیے ہوتی ہیں، ہاں لیکن شرط بتا دی گئی کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہی لوگ ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو پھر یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. میری پیاری بہنوں، میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ اگر آپ بار بار کسی چیز میں فیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی کوششیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، آپ کی کوششیں آپ کا جو فوکس ہے وہ آخرت ہے، ساری کوششیں اس کے لیے ہیں اور دل میں ایمان بھی ہے، تو پھر جتنے مرضی فیل اٹیمپٹس وہ آپ کا ویژن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید آپ بار بار فیل ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں نا جو آپ کر رہے ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قدردانی کرے گا. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہماری کوششیں، ہماری چاہتے ہیں جو بھی یہ معاملات ہیں دنیا بھول جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتا. ٹھیک ہے، تو پھر کرنے کا کام کیا، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ کون سے لوگ ہیں، یہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. رائٹ، ان کا مقصد صرف دنیا نہیں ہوتا، دنیا بھی ہے ڈیفینیٹلی، یہ دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہی ہم آ کے گاٹیں گے. ٹھیک ہے، لیکن صرف مقصد یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے. یعنی کہ اگر یہ دنیا میں ہم کسی چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمارا پرپز آخرت ہونی چاہیے، ہمارا پرپز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے اور جنت کا حصول ہونا چاہیے. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اخلاص سے محنت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف نیت ہی نہیں ہے بلکہ نیت کے مطابق عمل بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں. یعنی کہ اگر میں اپنی صرف ایک انٹینشن بنا لوں، سپوز میں نے نماز کا ٹائم ہوا، میں نے اذان سنی، میں نے وضو کیا، رائٹ، اور پھر اس کے بعد میں نے نیت بھی کر لی نماز کی، لیکن میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے کاؤچ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور میرے گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ نا میں نے نیت تو کر لی ہے، وضو بھی میں نے کر لیا، میں نے نیت بھی کر لی، بس تم دعا کرو کہ اللہ مجھے ہمت دے دے تو میں نماز بھی پڑھ لوں. میری اس نیت کا کیا فائدہ؟ میں صرف لوگوں سے کہہ رہی ہوں، میں وہ کر نہیں رہی ہوں. تو جب ہم نے نیت کرنی ہے، اگر ہماری نیت خالص ہے تو وہ پھر ہمارے عمل میں بھی نظر آتی ہے. اگر میں نے وہ وضو کیا اور نماز کے لیے نیت کی اور اگر میری نیت خالص ہے تو میں کاؤچ پہ جا کے نہیں بیٹھوں گی، میں جائے نماز پہ جا کے کھڑی ہوں گی نماز ادا کرنے کے لیے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو جب ہم نیت کو خالص کر لیتے ہیں نا تو وہ ہمارے عمل میں آنا بہت ضروری ہے. پھر ہمیں اپنی چیزوں میں اس کو فکس کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں نے نیت تو ہے میری کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن پلیز آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں یہ کر لوں، پلیز آپ میرے لیے دعا نہیں. اس سے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا.
رائٹ آپ کی اپنی چاہت سے بھی بہت کچھ ہوگا. آپ اپنی چاہت اس میں شامل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چاہت شامل کرے گا نا. اگر آپ ایک قدم چل کر آئیں گے تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف چل کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے نیتیں کرنی ہے نا تو وہ نیت ہمارے عمل میں بھی نظر آنی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی کوششوں کی قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان وہ مؤمن کہ وہ مومن ہوتی ہیں. رائٹ, وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اللہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آخرت پر اور قرآن پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں. اور ان سب باتوں پر سچے دل سے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے عمل میں یہ سب چیزیں نظر آنی چاہیے کہ آپ واقعی ہی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ذرہ بر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی کہ ذرہ بر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, ہم نے بس اس کو جانچنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پہ تدبر کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے ساتھ خالص کر دے. تو میری پیاری بہنوں, نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا یہ بات کہ کامیابی صرف نیت سے نہیں مل جاتی ہے بلکہ مسلسل ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور ایمان کے ساتھ مشقت کرنی پڑتی ہے. تو پھر آپ جو بھی نیکی کریں گے چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اگر وہ صرف اور صرف وجہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. آپ کہتے ہوں گے کہ عامر بن عبداللہ, عبداللہ بن عامر, سید بن عامر, یہ نام بڑے ملتے جلتے ہو گئے. آپ نے ان صحابی کو ان کے نام کے ساتھ بہت کم جانا ہوگا. جب میں آپ کو ان کی کنیت بتاؤں گی تو پھر آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہاں بھئی وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. بہت پیارے صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں شامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر صحابی سے بہت پیار تھا, لیکن کچھ دل کے بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں لوگ. رائٹ, وہ اپنی مشقتوں کی وجہ سے, اپنی محنت کی وجہ سے, اپنی چاہت کی وجہ سے وہ آپ کی دل میں زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں. تو عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. اب جب میں ان کی کنیت آپ کو بتاؤں گی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ, میرا حسن ظن ہے کہ وہ جانتے ہوں گے انشاءاللہ, اور مجھے ضرور میسج پہ بتائیں کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا. ان کا نام عامر بن عبداللہ تھا لیکن ان کی کنیت ابو عبیدہ تھی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. کون کون جانتا ہے ان کے بارے میں سب پہلے؟ اور اگر آپ نہیں بھی جانتے تو اٹس اوکے, لیکن آپ ٹائپ کیا کریں, جب آپ سے کویشچن کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا کریں, آپ نا حصہ لیا کریں بھی تاکہ آپ لوگ بھی ایکٹیو رہیں. میں آپ سے درمیان میں کویشچنز اسی لیے کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کلاسز لے رہے ہیں, جب آپ سے کویشچن کیا جاتا ہے آپ تھوڑے سے اٹینٹیو ہو جائیں گے, ہاں بھی کیا بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ابو عبیدہ کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ کون تھے ابو عبیدہ؟ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا. رائٹ, ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے نا ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب ہم نے یہ تو سنا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, بچوں میں حضرت علی نے, غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے, رائٹ, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جی ہاں بالکل, آپ آج اس ہستی کے بارے میں سننے جا رہے ہیں اور جاننے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے بہت زیادہ قریبی جو دوست احباب تھے ان کے پاس اگلے ہی دن پہنچ گئے تھے, جن میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور ان میں حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے اور 2-4 اور بھی صحابہ شامل تھے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بہت ارلی سٹیج پر اسلام قبول کیا. پھر انہوں نے جب مکہ میں پرسیکیوشن بھی ہوا, پھر ایبیسینیا کی طرف ہجرت ہوئی, پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی, بہت لمبا سفر ماشاءاللہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا طے کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو کہا ابو بکر. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟
پھر کہا عمر. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں شامل تھے، اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہینڈسم قسم کے انسان تھے، بڑے جوان، بہت ہی پیارے، بہت گورے رنگ والے، بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ تکتا ہی رہ جاتا تھا. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری نظر ٹھہر جاتی ہے ان پر. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو ان پر نظر ٹھہر جایا کرتی تھی. تو ہمیں روایت ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر یہ مسٹیک ہے پرنٹنگ میں، انہوں فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 شخصوں کے 3 لوگ ایسے تھے کہ ان کے چہرے بہت زیادہ خوبصورت، بہت روشن اور بہت پیارے تھے. ان کی اخلاق سب سے زیادہ عمدہ تھے، اور ان میں شرم و حیا سب سے زیادہ بڑھ کرتی ہے. اگر تم ان سے کبھی بات کرو گے تو وہ تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اور اگر تم ان سے کبھی بات کرو گے تو وہ تمہیں کبھی جھٹلائیں گے نہیں، تم ان کو کبھی نہیں جھٹلاؤ گے. رائٹ. تو وہ لوگ کون تھے 3 جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں گواہی دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل تھے. یعنی کہ ان 3 لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت پیارے اور روشن چہرے والے لوگ تھے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح نے بہت لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیا، اور پرسیکیوشن میں بھی ان کو بھی فیس کیا. پھر ابسینیا کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی تھی. رائٹ. اب جب ہجرت کے بعد مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں، پھر جب غزوہ بدر آتا ہے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ایک بہت اہم کردار ان کا سامنے آتا ہے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں ڈیفینیٹلی جن کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے آگے تھی. اور ایک جملہ ہم بولتے ہیں نا کہ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے بغض. یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جو بغض ہے، اللہ کے لیے جو دشمنی ہے، وہ کیسے رکھی جاتی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے نا وہ ایک زندہ تصویر، منہ بولتی تصویر ہمارے سامنے پیش کر دی. اور وہ کیسے ہوا کہ غزوہ بدر میں جب ان کے جو والد تھے وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے روایات میں آتا ہے کہ پہلے انہوں نے کافی اگنور کیا اپنے والد کو، لیکن چونکہ والد بھی بار بار اپنے بیٹے پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چونکہ میرا بیٹا ایمان لے آیا تو آج میں اس کو ختم کر دوں گا، یہ چونکہ اپنے دین سے پھر گیا تو آج میں اس کو قتل کر دوں گا. تو پھر کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مجبوراً پھر اپنے باپ کا سر جو ہے وہ تلوار سے ان کے تن سے جدا کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ ایک معمولی کام نہیں تھا میری پیاری بہنوں. اپنے باپ، اپنے سگے باپ جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی گردن تن سے جدا کر دینا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یہ کام آسان نہیں تھا. تو یہ کام میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، یہ کوشش، یہ ان کی جو قربانی اتنی پیاری لگی کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے کبھی نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور اپنی فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں جن کے دامن تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان کو داخل کر دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش. یہی گروہ تو اللہ کا لشکر ہے. سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر ہمیشہ مراد حاصل کرنے والا ہے. تو میری پیاری بہنوں، یہ بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی آہستہ سے اس چیز کو کہ جو اللہ کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم اس میں فیل ہو گئے یا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن اللہ کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اللہ اس کا بہت پیارا قدردان ہے. اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا سر قلم کیا صرف اسلام کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو پھر اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اتار دی. سبحان اللہ. تو ایک یہ بہت بڑا آنر تھا ان کے لیے.
قرآن کی کوئی آیت ان کے لیے اترنا بہت بڑا آنر تھا. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں یہ لوگ ایسی صفات کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اللہ ان سے خوش ہے. سبحان اللہ. ایسی خوشخبریاں لوگوں کو مل گئیں. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کوئی فلاں بندہ جنتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے بعد ہر وہ کام کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ ہم تو جنتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، ان لوگوں کے ایمان کیسے تھے، ان کو پتہ بھی چل گیا کہ جنت ان کے نام ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی جنت کے حریص تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کیا خوبصورت یہ ہستیاں تھیں، سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں انہوں نے کیا کام کیا تھا. غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر جو کڑیاں تھیں وہ پیوست ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے تھے اور خون بہہ رہا تھا، تو اس وقت کو اور کوئی نہیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھے اور پاس پہنچ کر ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی. اب سپوز میں آپ کو بتاتی ہوں، تھوڑا امیجن کریں، اگر ایک بچہ نا اس کے دانت جب ہل رہے ہوتے ہیں تو پھر ایٹ دا اینڈ پیرنٹس اس کو خود کھینچ کے نکالتے ہیں، تو پھر بھی بچہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، رائٹ. لیکن چونکہ اس ٹائم آپ کے دانت بالکل اس ٹائم صحیح سلامت ہیں، کوئی دانت ہل نہیں رہا، لیکن یکدم وہ ٹوٹ جائے، تو آپ امیجن کریں کہ اس کی تکلیف کا آپ کی تکلیف کہاں تک پہنچے گی. تو ان کا وہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں وہ نکال رہے تھے رخسار سے کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، سبحان اللہ. اور ایسے ہی کرتے کرتے ان کا سامنے والا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. تو سوچیں اس ٹائم تکلیف کا عالم کیا ہوگا ان کا. لیکن ایسی محبت کہ اس میں اف بھی نہیں بولنا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑا ہوا گیا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، مجھ سے آگے بڑھ گیا. اور وہ کون تھا؟ میں نے غور کیا تو وہ دیکھا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. وہ اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے پرندہ زمین پر اترتا ہے، سبحان اللہ. وہ ایسے تڑپ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کے. تو سبحان اللہ، میں روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کے 2 دانت اگلے شہید ہو گئے اس طرح کے معاملے میں، تو وہ پھر بھی بہت ہینڈسم دکھائی دیتے تھے میری پیاری بہنوں، وہ پھر بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے، سبحان اللہ. کیوں؟ ویسے کیوں تھا ایسے؟ اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹے ہوں تو ہمیں وہ پیارا لگے گا؟ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمارے 2 دانت اگلے ٹوٹ جائیں تو ہم اپنے آپ کو پیارے لگیں گے؟ یہ خوبصورتی کس چیز کی تھی جو ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی تھی؟ یہ دلوں میں ایمان کی خوبصورتی تھی، یہ دلوں میں ایمان کی خوبصورتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتے تھے. اور ان کے بارے میں بتانے والے لوگ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ ان کو بھی وہ اس لیے خوبصورت لگتے تھے کہ ان کے بھی دلوں میں ایمان کی خوبصورتی تھی. یہ ایمان کے رشتے تھے جو ایک دوسرے کو خوبصورت دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف صورتوں پر نہیں جاتے تھے، یہ لوگ دلوں میں ایمان تک پہنچتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ خواہش بہت ہی خوبصورت، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خلافت کا دور تھا، اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس ایک خالی کمرہ ہو تو تم کیا آپ چاہو گے کہ وہ کس چیز سے بھر جائے؟ تو کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہیرے جواہرات سے بھر جائیں تاکہ میں پھر اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں. کسی نے کہا کہ سونے چاندی سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں. کسی نے کہا مال غنیمت سے بھر جائے، میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں. اپنی اپنی خواہشات کا سب نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میرے پاس ایک کمرہ ہو جو ابو عبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو، تاکہ میں انہیں اللہ کے دین کے کاموں میں لگا سکوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں چاہت، ان لوگوں کی چاہت دیکھیں، اور اس کے بعد آج میں اور آپ ہم اپنی اپنی چاہتوں کا اندازہ لگائیں. ہم نے اپنے اپنے کمرے کن کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ لوگ ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں کے حریص تھے، ان کو پتا تھا کہ ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. اس دنیا کی ساری جائیداد ایک طرف ہو اور ایک ایمان، دل کے اندر ایمان اور ایک انسان ایک طرف ہو، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی. تو پھر یہ دیکھیں کہ جن ہستی کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. ان کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی تھی. اور اس کو ذرا امیجن کیجئے گا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، سعید بن زبیر جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے. سبحان اللہ.
آپ ذرا امیجن کریں ایک کلاس روم ہے اور اگر ایک ٹیچر بچوں کا رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے تمہارا A+ گریڈ ہے، فلاں کا A+ گریڈ ہے، فلاں کا A+ گریڈ ہے، تو جو A+ گریڈ والے بچے ہوتے ہیں نا ان کی چہرے کی خوشی اور فریشنس اور طرح کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں سوچ رہی تھی کہ ایک کمرہ ہے، آپ صلی اللہ، ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ، کہ ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو. سبحان اللہ. میں سوچ رہی تھی ان سب لوگوں کے چہروں کے اوپر اس وقت جنت کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، ان کے نام جنت کی جا رہی ہے، تو ان کے چہروں پر جو خوشی کے تاثرات ہوں گے. ہاں سبحان اللہ. میں کہہ رہی تھی کہ کاش وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، وہ کیسی خوشی ہوتی ہوگی. تو پھر میں نے سوچا کہ آپ بھی سوچیے گا اس چیز پر، کہ میں نے سوچا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے جب کبھی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ جب آپ ایک جگہ پر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اتنے صحابہ کا نام لیا اور اینڈ پر آپ کا نام لیا، تو جب اتنے صحابہ کا نام لیا جا رہا تھا اس دوران میں کیا آپ کے دل میں خواہش آ رہی تھی کہ ابھی آپ کا نام آ جائے گا، ابھی آپ کا نام آ جائے گا، ابھی آپ کا نام آ جائے گا، اور اینڈ پر پھر آپ کا بھی نام آ گیا، اور پھر جب آپ نے اپنا نام سنا تو پھر کیسا محسوس کیا؟ سبحان اللہ. تو یہ خوشی بہت انکریڈیبل قسم کی، اگر اس کو ہم محسوس کریں کہ ایک جنت کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، تمہارے نام جنت، تمہارے نام جنت، تمہارے نام جنت. تو یہ جنت ان لوگوں کے نام ایسے ہی نہیں لگ گئی میری پیاری بہنوں، انہوں نے زندگیاں صرف کی ہیں، انہوں نے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رکھا. ہم کہتے ہیں نا، یہ کہہ کے نا ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ مثالیں میری پیاری بہنوں اسی لیے بیان کی گئیں، اسی لیے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہم نے یہ کہہ کر سائڈ پر نہیں ہو جانے ان کے بارے میں سن کے کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو کر سکتے تھے، یا وہ نبی تھے، وہ کر سکتے تھے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سامنے مثالیں اسی لیے لائی گئی ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو جانیں اور ان کو عمل میں لے کر آئیں. جو یہ کرتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں، اپنی چاہت تو بنائیں پہلے ہم وہ. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اچھا خیر آپ دیکھیں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دوستی بھی نا ایسی صحابہ کے ساتھ تھی جن کو نا اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی ایسی ہی شخصیت ہے جس کو اس دنیا سے لگاؤ نہیں تھا. تو آپ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہم نے پہلے بھی جب سب سے پہلے جن صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا وہ بھی حضرت عمر کے بہت قریبی دوست تھے، رائٹ. تو پھر ہم نے اب آج ان کے بارے میں پڑھے تو یہ بھی بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، یعنی کہ کچھ لاؤ، کچھ روٹی وغیرہ لاؤ، ہم مل کے کھاتے ہیں، جیسے ہم فرینڈس ایک دوسرے کو کہتے ہیں، رائٹ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے تھیلے سے روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے نکال کر پیش کر رہے ہیں. میری پیاری بہنوں، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جنت تمہارے نام ہے، تم جنتی ہو. سبحان اللہ. ایک جنتی انسان، اللہ نے جس کو اس دنیا میں خوشخبری سنوا دی کہ تم جنتی ہو، تو کیا اس کو محل نہیں مل سکتے تھے؟ کیا اس کو پیسہ، زیورات اور ہر چیز دنیا کی سہولت نہیں مل سکتی تھی کیا؟ لیکن وہ اپنے تھیلے میں سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکال کے پیش کر رہے ہیں. آج آپ لوگ یہ سننے کے بعد اپنی اپنی فریج سب اوپن کیجیے گا اور دیکھیے گا کتنا کچھ کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے کچنز میں، اور ہم لوگ کبھی شکر گزاری کرتے ہی نہیں ہیں اس پر، ہم محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ اچھا سپوز میں کسی بڑی چیز کا نام نہیں لوں گی، میرے پاس کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں میرے کچن میں آلو پڑے ہوئے ہیں، میں آلو پکا لیتی ہوں، رائٹ. میرے کچن میں کوئی بھی سبزی پڑی ہوئی ہے، میں آرام سے وہ نکال کے بنا لیتی ہوں، لیکن میں تو شکر ادا نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ آلو ہی تھے نا، وہ کون سا کوئی اتنی بڑی چیز تھی، اور میرے شوہر نے لا کر دیے تو اس میں کون سا کوئی احسان کر دیا. ہمارے بیہیویئر میں درستگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ دیکھیں روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے پیش کر رہے ہیں کھانے کے لیے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ تمہیں دنیا اپنے جال میں نہ پھنسا سکی، رائٹ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان بہت پختہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا کی لذتیں دیکھ کے نا ان کے منہ میں فوراً رالیں نہیں ٹپکنا شروع کر دیتی. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے، لوگوں کے بڑے بڑے گھر دیکھ کے، بڑے بڑے ٹی وی دیکھ کے، اور لوگوں کے بچے بڑے بڑے سکولز میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز، ان کے ڈریمز نا اس طرح کی دنیا سے بڑے بالا تر ہو جاتے ہیں.
تو دنیا ان کو واقعی ہی اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ تو ابو عبیدہ جن کے بارے میں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جو آج اس ہفتے کے دن میں ہمارے گھر مہمان بنے ہیں ہمارے، وہ آج ایسے ہی مہمان ہیں میری پیاری بہنوں جنہیں دنیا اپنے جال میں کبھی نہیں پھنسا سکی، سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو امین الامت کا لقب ملا تھا۔ یہ جس امت کے میں اور آپ ہم سب حصہ ہیں، یہ اس امت کے امین تھے، سبحان اللہ۔ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچنس کا نجران سے، اور وہ آیا، اور پھر ایک اس کی ایک الگ سے پوری سٹوری ہے، آیت مبادلہ بھی اگر کسی کو پتہ ہوگا، کہ جس میں لان تان کی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ آؤ پھر ہم بھی تم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو جھوٹا وہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے ہیں، اور اگر ہم پر لعنت کی گئی تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس ڈیلیگیشن نے پھر ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک ٹرسٹ ورتھی آدمی کو بھیج دیا جائے جو ہمیں اسلام کے بارے میں تعلیمات سکھا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اوکے تم لوگ کچھ دیر کے بعد آنا یا اگلے دن آنا۔ تو اس دوران میں ہم روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیار ہو کر گئے، اور جب مجمع سارا بیٹھا صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اونچا ہو کر بیٹھا کہ تاکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آسانی سے دیکھ سکیں کہ عمر یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ان کو تھا کہ مجھے بھیجا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے مجمع کی طرف نظر بڑھائی اور دیکھا، تو پوچھا کہ ابو عبیدہ کہاں پر ہیں، سبحان اللہ، اور ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب میری پیاری بہنوں قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ امین نہیں تھے، امانت دار نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، رائٹ؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے صدیق لگتا ہے، سچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ سچے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک ایک اپنی اپنی اسپیسیفک کوالٹی ہوتی ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو امین الامت کا لقب دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتے ہیں، اور اس امت کے یعنی کہ میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا لقب تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آج آپ نے جانا ماشاءاللہ سے، وہ ایک بہت عظیم ہستی تھی، اشرا مبشرہ میں سے تھے، اس امت کے امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی بہت بڑی کہ ان کے پاس ابو عبیدہ جیسے بہت زیادہ لوگ ہوں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے ایک لشکر کو بھیجا تھا جس میں ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ہمارے سپہ سالار تھے، رائٹ؟ اور اس لشکر میں تقریباً 300 آدمی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روانہ ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ راشن تھا اور ہم اس کو کھاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ہمارے پاس صرف اتنا راشن بچ گیا کہ ہم روزانہ کی ایک ایک کھجور ہمیں کھانے کو ملتی تھی۔ تو یہاں پر وہب بن کیسان ان سے پوچھتے ہیں جابر بن عبداللہ سے کہ ایک ایک کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا، یعنی کہ تم لوگ تو جہاد کے لیے جا رہے ہو، رائٹ؟ اور پھر صرف دن میں ایک ایک کھجور کھاتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس ایک کھجور کی بھی قدر ہمیں اس وقت محسوس ہوئی جب ہمارے پاس وہ بھی باقی نہ بچی، سبحان اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب ہم ایک سمندر کے کنارے پر پہنچے، ساحل پر پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پہاڑ جیسی مچھلی جو نا ہموں میں ملی۔ یہ صحابہ یہاں پر مچھلی کا لفظ یوز کر رہے ہیں، یہ ویل تھی، ڈیفینیٹلی جو پہاڑ جیسی ان کو نظر آ رہی تھی وہ ویل ہے جو اتنی بڑی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ 18 دن رات 300 لوگوں نے اس کو جی بھر کے کھایا۔ اس سے ہمیں کیا لرننگ ملتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اینڈ پر دیکھیں گے کہ یہ واقعہ میں نے آپ سے کیوں بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب خلافت کا دور ہوتا ہے تو وہ شام کا گورنر جو ہے وہ خالد بن ولید کو مقرر کر دیتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کو وہ کسی حکمت کی وجہ سے ریپلیس کر دیتے ہیں، اور وہاں پر کس کو بھجوا دیتے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب ایک صحابی کو ریپلیس کر کے دوسرے صحابی کو وہاں پر گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تو ابو عبیدہ بن جراح لوگوں سے ایک خطاب کرتے ہیں، چھوٹا سا مختصر سا، اس میں بڑی پیاری وہ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے لوگوں، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، میں تو ایک بڑا معمولی سا بندہ ہوں قریش کا، جسے بس یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں تم لوگوں پر ایک گورنر بنا دیا گیا ہوں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہم میں سے کسی کو کسی کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ چاہے گا صرف اسی کی بات ہو، صرف اسی کو ایڈمائر کیا جائے، صرف اسی کے کاموں کی تعریف کی جائے، لیکن یہاں پر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مقصد ایک تھے نا، منزل ایک تھی، یہاں پر فوکس ایک چیز پر تھا، سب کس چیز کے حریص تھے؟ آخرت کے حریص تھے۔
دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، تو وہ یہاں پر اپنے دوست خالد بن ولید کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا رتبہ اپنے سے بلند بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان لوگوں کے جو ہے نا وہ اخلاقیات، کیا حسین اخلاقیات کے مالک تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شام میں گورنر مقرر ہوتے ہیں تو وہاں پر تعاون کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ایک لیٹر بھجواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہاں پر بیماری بہت زیادہ پھیل جائے، اور چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عمر کی بھی کیا خواہش تھی، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش تھی کہ ابو عبیدہ جیسے ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ابو عبیدہ ایک عام انسان یا بہت ہی قیمتی انسان ہے اسلام کے لیے، رائٹ؟ تو وہ ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس سے پہلے کہ تعاون کی بیماری آپ پر حملہ کرے، آپ فوراً مدینہ پہنچ جائیں جیسے آپ کو میرا خط ملے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر نو بولا تھا، اور وہ یہی بات تھی کہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے آپ لوگ ہجرت کر کے کہیں اور نہ جائیں، کیونکہ بیماری دوسری جگہوں پر بھی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کووڈ ہوا تھا، اور کووڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں پھیلا تھا؟ کیونکہ لوگوں نے ڈر کے مارے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا شروع کر دیا، تو آہستہ 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 کتنی جگہوں پر کووڈ پھیل گیا تھا۔ تو اسی حکمت کی وجہ سے ہمیں حدیث میں منع فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلا جائے۔ خیر انہوں نے سنت کی پیروی کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلے، تو وہی ہوتا ہے جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ ان کا جب خط کا جواب سنتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے واپس، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو بیماری نے وہاں پر زور پکڑا ہوا ہے، ابو عبیدہ وہاں پر شہید ہو سکتے ہیں اس بیماری میں۔ تو اب تعاون کی بیماری سے کوئی بھی اگر وفات پاتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، رائٹ؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہوا کہ ان کے پر تعاون نے جنم حملہ کر دیا اور وہ بیمار ہو گئے، بہت شدید بیمار ہو گئے۔ لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں کو بہت پیاری کچھ نصیحتیں کیں، جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ وہ بہت خوبصورت نصیحتیں تھیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ارشاد فرمایا، میں ایسی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو تو ہر غیظ خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے عمرہ یعنی کہ حکمرانوں کو نصیحت کرو، ان کو دھوکے میں نہ رکھو، دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ بلا شبہ اگر کوئی شخص 1000 سال جی لے تو بھی موت اسے بچھاڑ دے گی۔ میرے پیارے بھائیو، سبحان اللہ، بے شک اللہ نے بنی آدم کے مقدر میں موت لکھ دی ہے، ان کی موت یقینی ہے۔ تم میں سب سے بڑھ کر دانا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے اور آخرت سے زیادہ خبردار ہے۔ اللہ کی تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ اے معاذ لوگوں سے صلح رحمی کرتے رہنا، اے معاذ لوگوں سے صلح رحمی کرتے رہنا۔ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہاں پر اس وقت موجود تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو بھی نصیحت کی کہ اے معاذ لوگوں سے صلح رحمی کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری پیاری نصیحت تھیں جو انہوں نے کی، اور 18 سن ہجری میں شام کے شہر اردن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت ان کی ایج 58 تھی، اور ان کا جو نماز جنازہ تھی وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے جن کے دامن میں ہمیشہ نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین اللہم آمین۔ میری پیاری بہنوں، اس میں ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں، بہت پیارے پیارے ریفلیکشنز ہیں، اس پہ آپ لوگ بھی غور اور تدبر کیا کریں۔ دیکھیں، جب ہمیں ابو عبیدہ کی زندگی ہمیں یہ سکھا رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ امین بننا ایک خوبی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ایک پہچان ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو امانت صرف ایک چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہت دفعہ آپ کی کوئی دوست نے آپ کو اپنا بہت اہم کوئی راز بتا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کسی کزن نے، آپ کی کسی ہمسائی نے آپ کے ساتھ اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کیا ہوتا ہے، تو میری بات یاد رکھیے گا کہ وہ بھی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس اے سیپریٹ تھنگ کہ بہت سارے لوگ اپنی کوئی بھی ایک بڑی سیکرٹ کسی کو بتا دیتے ہیں کمیونٹی میں، اور ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں میں نے صرف تمہیں بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے وہ کمیونٹی میں ہر بندے کو اپنا سیکرٹ بتا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تمہیں بتایا کسی اور کو نہیں بتایا۔ اٹس ویری ڈینجرس تھنگ، یہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے، رائٹ؟ یہ تو ایک پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس چیز پہ، لیکن میں بات اس کی کریں کہ جو واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو وہ بھی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس۔
تو اگر آپ اس کا سیکرٹ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر عورتوں کے دل میں بات نہیں ٹھہر پاتی تو اپنی دوست کا بہت کوئی اہم سیکرٹ ہوتے ہیں اپنے شوہروں سے آپ شیئر کر دیتے ہیں، تب بھی آپ امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ اور منافق کی یہ نشانی ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی دوستوں کو فوراً، جیسے خود اسلام قبول کیا، فوراً ہی جاتے ہی اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دے دی۔ آپ نے آج سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ دین کا پیغام کتنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ میں سے کون کون ہے جو یہ دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور کتنی کوششیں کر رہے ہیں آپ اس میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی کوششیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ جنت کی سی وی میں ایڈ ہو رہی ہیں انشاءاللہ، یہ فور گرانٹیڈ نہیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت کے بہترین لوگوں کی خوبیاں ہمارے ساتھ بیان کی، رائٹ؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما، ان سب کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہی خوبصورت تھے، روشن چہرے والے تھے، ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، بات یاد رکھیے گا، جو دل دوسروں کی خوبی دیکھنے کا ہنر جانتے ہیں، یاد رکھیے گا، میں دوبارہ سے بات کہہ رہی ہوں، جو دل دوسروں کی خوبی دیکھنے کا ہنر جانتے ہیں وہی دل محبتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی دل محبتوں سے بھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا اپنے والد کو جب انہوں نے قتل کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نازل کی کہ اللہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اس کے لیے ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنی اللہ سے جو محبت ہے اور خلوص ہے اس کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے۔ آج ہم نے اپنے والد کا قتل ایک بہت بڑی بات تھی، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ ابو عبیدہ ہی تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، رائٹ، اور جن کے لیے پھر آیت نازل ہو گئی، یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اپنے اپنے انسٹاگرام، اپنے اپنے فیس بک، اور اپنے اپنے جو بھی آپ کی فالوئنگ لسٹ ہے، آپ اس کو نکال کے دیکھیے گا ہم کن کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنی توجہ کا مرکز محور کن لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں، ہم کن کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ کے لشکر میں شامل ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، محبتیں جو ہے نا، وہ صرف جیسے کہ اب میں یہ بتا رہی کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عملی محبت کا جو عملی ثبوت انہوں نے دیا تھا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ محبت صرف زبانی دعوے نہیں ہوتے ہیں، محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ہم زبان سے تو بہت کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن میری لسٹ میں جن کو میں فالو کر رہی ہوں اپنے سوشل میڈیا پر، ہر وہ بندہ شامل ہے جو دین سے دور ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری زبانی محبت نہیں چاہیے، میرے زبانی دعوے نہیں چاہیے جو صرف 12 ربیع الاول والے دن جا کے صرف چمکتی دھمکتی لائٹوں میں نظر آئیں۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ چائنا والوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ایسی لائٹیں بنا دی، کم از کم ہم اپنی محبت کا کسی طریقے سے تو اظہار کرتے ہیں، نہیں تو یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیسے اظہار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ تو ہماری محبتیں بڑی کمزور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارے عمل میں ان کی محبت نظر آنی چاہیے۔ تو آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، صبح سے شام تک صرف ایک دن کو دیکھ لیں، ساری زندگی چھوڑ دیں، جو پیچھے وقت گزر گیا وہ چھوڑ دیں، صرف آج کا ایک دن صبح سے شام تک دیکھنا ہے کہ اللہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے آپ نے کوئی ایک خاص کام پوری انٹینشن کے ساتھ کیا ہو کہ یہ کام یا اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، اور یہ کام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، کوئی ایک کام 24 گھنٹے میں، ضرور اس کا جائزہ لیجیے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 300 لوگوں نے مل کر جو وہ اتنی بڑی جو انہوں نے حدیث میں بیان کی کہ پہاڑ جیسی جو مچھلی انہوں نے بیان کی وہ کھائی، ویل کھائی، تو اس بات کا ثبوت ہے میری پیاری بہنوں کہ نیتیں جب خالص ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ توکل، جو اللہ پر یقین ہے اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم بہت جلدی افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے بہت جلدی ہم نے کوئی نازک مزاج بنا لیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو توکل بہت ضروری ہے، اس کو اپنی پریکٹس میں لے کریں۔ جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ شام کا گورنر بنتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جب وہ تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ منزل اگر ایک ہو، مقصد ایک ہو، تو یاد رکھیے گا میری پیاری بہنوں، وہ چاہے کوئی نوکری ہے یا گھر میں کوئی آپ کا رشتہ ہے یا کوئی آپ کا ہمسایہ یا کوئی بھی ہے، وہاں ایک دوسرے کا سہارا بن کر گزارا ہوتا ہے، نہ کہ مقابلے بازیاں کر کے۔ جن رشتوں میں سہارے نہیں، ہاں بلکہ مقابلے بازیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایکسپائری ڈیٹ بہت کم ہوتی ہے، رائٹ، ان کی مدت بہت کم ہوتی ہے، بہت جلدی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔
پائیداری نہیں رہتی ہے جہاں پر مقابلے بازیاں آ جاتی ہیں. تو مضبوط رشتے وہ ہوتے ہیں، وہ چاہے دوستی کے ہوں، وہ دین میں سفر میں ایک دوسرے کے آپ مسافر بنے ہوئے ہیں، آپ ایک ٹیم ورک بن کے کام کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں. جو میری ٹیم اس گروپ کے ساتھ جڑ کے بنی ہے ماشاءاللہ سے، جو اس سیریز کو لے کر پاکستان کی ڈفرینٹ سٹیز میں جو کام کو لے کر چل رہی ہے، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ ماشاءاللہ سب بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل رہے ہو. سب نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، سب نے کسی نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلے بازی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے، اور ہم سب یہ کام صرف اور صرف لوجہ اللہ کر رہے ہیں. تو جب مقاصد ایک ہوتے ہیں، منزلیں ایک ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر ایک دوسرے کے سہارے بننا پڑتا ہے. مرنے سے پہلے جو انہوں نے نصیحت کی میری پیاری بہنوں، تو یاد رکھیے گا، ہم جو کام ساری زندگی کرتے رہتے ہیں نا، آخرت میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہی کام، وہی سب کچھ ہماری زبان پر ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، یاد رکھنا میرا فلاں زیور فلاں لوکر میں پڑا ہوا ہے، فلاں زیور فلاں لوکر میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ساری زندگی صرف زیور کی ٹینشن ہی رہی. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور وہ اتنی پیاری نصیحتیں لوگوں کو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے خود سب وہ سارے کام کیے. سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کن کاموں میں گزار رہے ہیں. ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دینا، یا اللہ مرتے وقت تو ہمیں موت ایسے وقت پر آئے جب تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. تو دیکھنا یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ جو ساری زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ کام وہ کر رہے ہیں جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور واقعی اگر یقینی طور پر ہم وہ سب کام کریں جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی آخرت میں انشاءاللہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو وہ بہت حسین ہوگا، وہ بڑا ٹھنڈا ہوگا، وہ بڑا آرام دہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے لیے اپنی زندگیوں کے میں اپنی کاموں کا، اپنی محنتوں کا، اپنی جدوجہد کا جائزہ لینا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے علم کو ہمارے عمل میں لے آئے. یہ جو ایک ایک گھنٹہ ہم اس دین کے لیے گزار رہے ہیں، یہ ایک ایک گھنٹہ جو ایک ایک باکس پیک ہو رہا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی، انشاءاللہ جب ہم اس آخرت میں یہ ایک گھنٹہ کھل کے ہمارے سامنے آئے تو خوشبودار پھولوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، یہ نیک اعمال کی شکل میں ہمارے سامنے آئے. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما لے. اس علم کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کے شوہروں کی زندگیوں میں، آپ کے اہل و عیال کی زندگیوں میں ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شامل کر دے. آپ کی خوشیوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں برکتیں ڈال دیں. آمین اللہم آمین. جو لوگ آپ میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کے گھروں میں ان کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرما دے، صحت ایسی عطا فرما دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچائے اور یہ سفر آسانی سے ہم پورا کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے ساتھ. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.